ایک لڑکا سسرال گیا, ساس مرغی ذبح کی. یہ لڑکا بولا کہ امی کیا ضرورت تھی مرغی ذبح کرنے, ساگ سبزی بنا دیتے. تو اس کی ساس بولی کہ بیٹا میرے پاس 10 مرغی ہے, ایک مرغی ذبح کر دیے, سمجھیں گے کہ وہ کتے کھا گیا. میرے بچوں, ٹوپی پہننا نبی کی سنت ہے. دیکھو ہمارے ملک کا ایک نشان ہے ترنگا, انگلینڈ کا بھی ایک جھنڈا ہے, بنگلہ دیش کا بھی ایک جھنڈا ہے, نیپال کا بھی ایک جھنڈا ہے. اور قربان جاؤ جہاں دودتاواس ہوتا ہے, ہر ملک کا دودتاواس ہوتا ہے, تو وہاں پر جو ہے نا وہ جھنڈا ٹنگا رہتا ہے. تو کوئی آدمی دیکھ لیتا, بولتا کہ نہیں یہ نیپال کا جھنڈا ہے, یہ انڈیا کا جھنڈا ہے. کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جھنڈا بتا دیتا ہے کہ یہ نیپال کا ہے, کہ انڈیا کا ہے, کہ انگلینڈ کا ہے, کہ امریکہ کا ہے. ارے قربان جاؤ, ارے مسلمان کا جھنڈا کیا ہے؟ ارے کم از کم اس کو بھی تو پہچانو. میرے بچوں, سردار کو دیکھے بغیر داڑھی, کوئی سردار کو دیکھے بغیر داڑھی کا؟ ارے کوئی سردار کے دیکھ لو جا بغیر داڑھی کا. قربان جی, عظیم سنت اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ, سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت. اور یہ واحد سنت ہے جو قبر میں جائے گی, واحد سنت, یہ اکیلی سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی. مرو گے تو ساتھ جائے گی. کب رکھو گے؟ یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے, جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ ہی نکلتی ہے, عورت کے چہرے پہ داڑھی نہیں نکلتی. عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھے, لیکن یہ بدھوا داڑھی نکلے گا, بولے کھجلا ویسے ہو, مارا چھلا چھلا. نائی کیا جائے گا, نائی کو بولے گا چھلاؤ. داڑھی کہتی ہے آہا تم مرد ہو, تم مرد ہو. یہ کہتا نہیں ہم مرد نہیں, ہم وہی ہیں, چھلو. رکھو گے انشاءاللہ داڑھی رکھو گے؟ رکھو گے میرے بچوں؟ ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ رکھیں گے داڑھی. الحمدللہ, یہ نبی کی عظیم سنت ہے. رکھو داڑھی رکھو, انشاءاللہ اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے. اب دیکھو نا, ابھی تو الحمدللہ ہمارا بچہ نوجوان ہو, تم لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہو. ہاشم املہ کو جانتے؟ ارے ہاشم املہ کو جانتے نا, ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا, 24 سال کا نوجوان ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے. تمام 24 کھلاڑیوں کے اندر میں واحد مسلمان کھلاڑی ہے, اتنی بڑی داڑھی. وہیں لے لو انگلینڈ ٹیم میں آ جاؤ, موین علی اتنی بڑی داڑھی ہے, راشد علی اتنی بڑی داڑھی ہے. اور قربان جاؤ میں کیا آتا ہوں تمہیں, داڑھی رکھو, نبی کی عظیم سنت ہے. بعض علماء نے اسے واجب کہا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. رکھو انشاءاللہ, دیکھو اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. نبی کی سیرت کا جلسہ سجائے ہو میرے بچوں, اس لیے کہ موت تو برحق ہے, ایک دن مرنا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا, اللہ سوال کرے گا کہ میرا بندہ دنیا سے آیا ہے, میرے لیے کیا لایا ہے. اب مجھے دیکھا کہ میں باتھ روم گیا, یہاں آیا تو باتھ روم گیا, تو باتھ روم سے جیسے وہ کھڑا ہوا تو یہ موبائل پاکٹ میں تھا, بالٹی میں گر گیا. دھر پھیلے ہم ہاتھ ڈالے, موبائل کو نکلا, نیٹ ورک ختم ہو. بڑا پریشان ہوا, تو میں نے تذکرہ کیا عبد الباسط صاحب کو پکڑ کے, وہ کمال بھائی ہیں, کمال موبائل ہیں, آہا اے دیکھ, کمال تو کمال ہے بھائی. اسٹیشن میں نا ایک عورت حضرت دوڑتی, ٹرین کھل گئی تھی, وہ عورت دوڑتی ہوئی ٹرین پکڑنا چاہ رہی تھی, اور دوڑتے دوڑتے وہ عورت ٹرین پکڑ ہی لی. تو لوگوں نے کہا کہ واہ کیا کمال کی عورت ہے, کیا کمال کی عورت ہے, کیا کمال کی عورت ہے. تو عورت بولی ہم کمال کی عورت نہیں, ہم جمال کی بیوی ہیں, کمال میرا دیور ہے. اللہ کمال بابو کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے, آمین بولے الحمدللہ. بڑی تیزی کے ساتھ
کچھ پیغام ہے. شادی کی دعا. شادی نہیں ہوئی ہے؟ الحمدللہ. سبحان اللہ. دعا کرتا ہوں اللہ ان کو نیک صورت سیرت بیوی عطا فرمائے. میرے بچوں نکاح کرو، نکاح میں برکت ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں برکت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کرو، نکاح میں برکت ہے. نکاح میں برکت ہے. کاروبار نہیں چل رہا ہے، عمر ہو گئی ہے شادی کی، نکاح کر لو. انشاءاللہ اللہ نکاح کے برکت سے تیرے کاروبار کا دروازہ کھول دے گا. بزنس نہیں ہے، انشاءاللہ نکاح کرو، اللہ نکاح کے برکت سے تیرے بزنس کو وسیع کر دے گا. انشاءاللہ روٹی روزگار سے جڑے ہوئے نہیں ہو، نبی کے اس عظیم سنت کو ادا کرو، انشاءاللہ اللہ تیری روزی کو بڑھا دے گا. انشاءاللہ شادی کریں گے؟ جو کر لیا پھر کرو گے؟ ہاں تو کر سکتے ہو بھائی، اجازت دیا ہے اللہ نے، حکم دے دیا اللہ نے. ہم نوجوانوں کو کہنا چاہتے ہیں میرے بچوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، میری 3 ہو گئی اور چوتھے کے انتظار میں ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم تو نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ میرے بچوں بد نگاہی سے بچو. ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. جب رستہ چلو تو نگاہوں کو، ارے بولو بھائی، نگاہوں کو نیچی رکھو. قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ. میرے بچوں بد نگاہی سے بچو گے، اپنے نگاہوں کو بچاؤ گے، اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا. بد نگاہی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی بہو کو دیکھنا، کسی کی بیٹی کو دیکھنا، کسی کے بیوی کو دیکھنا، اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ کسی نامحرم کو دیکھنا، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے. یہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. ہاں اب رہی بات یہ ہے کہ پسند ہے نکاح کرو، پیغام دو، نکاح کرو. دوسری پسند آ گئی تو بھی نکاح کرو. تیسری پسند آ گئی پھر کرو. چوتھی پسند آ گئی پھر کرو. اب اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلتا کہ تم کو پسند نہیں، تم کو کھجلی کی بیماری ہے. ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اللہ قرآن میں اجازت دیا، حکم نہیں دیا. اللہ نے حکم نہیں دیا کہ 4 کرو، نہیں، اجازت ہے. ایک پسند کر لو، دوسری پسند کر لو، تیسری پسند کر لو، چوتھی پسند کر لو تب. لیکن سنو آگے کی آیت میں اللہ کہتا ہے 3 4 ان کے لیے ہے، اگر تم عدل کر سکو، انصاف کر سکو تینوں بیوی کے درمیان میں تب کرنا. اگر عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، حقوق ادا نہیں کر سکتے، برابری کا حصہ نہیں دے سکتے، تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. ایک ہی. اور ایک بیوی کو بھی اگر حلال روزی نہیں کھلا سکتے، کپڑا نہیں پہنا سکتے، بیمار ہو جائے تو دوائی نہیں دلا سکتے، تو وہ ایک بھی مت کرو. پھر کیا کریں؟ ایک تسبیح لے لو، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے مر جاؤ. شادی کا جھمیلا مت کرو، حلال روزی کھلاؤ. ایک بات یاد رکھنا، حلال روزی بیوی کو کھلاؤ گے، بچوں کو کھلاؤ گے، اللہ تیرے گھر میں برکت دے گا. اور جس بچے کی پرورش حلال روزی سے کرو گے وہ بچہ تیرا فرما بردار ہوگا. الحمدللہ وہ بچہ تیرا فرما بردار ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ خون جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا جس جسم کے اندر میں حرام غذا گیا ہو. جو جسم حرام غذا سے پلا ہو وہ جسم اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا. اس لیے نوجوانوں محنت کرو، حلال کماؤ، 10 ٹکا کماؤ لیکن حلال کماؤ. ہمیں 50 روپے حرام کی نہیں چاہیے.
ہمیں 50 روپے حرام کی نہیں، مجھے لاکھ روپے حرام کی نہیں چاہیے، مجھے 10 روپے چاہیے، 1000 چاہیے، 2000 چاہیے، حلال رزق چاہیے. انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ نبی کے سیرت کا جلسہ ہے. الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے محبوب میں نے آپ کو سارا جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بس اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر سنا دیں. ارے سنا دیں. الحمدللہ. اب استاد الشورا کے سامنے میں کیا بولوں. ایک رسالت ماب دنیا میں، ایک رسالت ماب دنیا میں، بلکہ مہکا گلاب دنیا میں. ایک رسالت ماب دنیا میں، بلکہ مہکا گلاب دنیا میں. میرے سرکار کی ولادت سے، میرے سرکار کی ولادت سے آ گیا انقلاب دنیا میں، آ گیا انقلاب دنیا میں. تکبیر. حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب. آ گیا انقلاب. جزاک ماشاء اللہ. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ سب نئے نوٹ آ رہے ہیں. تو جلسہ میں نئے نوٹ کہاں چلتے؟ جو نوٹ کہیں نہیں چلے گا وہ جلسہ میں چل جائے گا. ایک نوجوان صبح چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دیے. تو لوگوں نے پوچھا کی چلے لے رہے؟ بولے چلا دے. بولے کی چلے لے؟ بولے کہ وہ نمری رہے پھٹلکا رہے 1 مہینہ سے لے کے گھوم رہے تھے، کوئی دکاندار نہیں لے رہا تھا. رات میں استاذ الشورا جناب قاری جمشید جوہر صاحب نعت پڑھ رہے تھے، 10 ٹکا اس کو انعام دے دیے، 90 ٹکا لے لیے، نمری وہی چلا دی.